ہونے والے بچے کی جسمانی ساخت میں کسی خرابی یا کمی کا الٹراساؤنڈ پر کب پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ انوملی اسکین کا بہترین وقت کون سا ہے؟ نارمل الٹراساؤنڈ اور انوملی اسکین میں کیا فرق ہے؟ اور انوملی اسکین 20 ہفتے پر ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ صحت کی آگہی سے متعلق ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ حمل کا آغاز ہونے والے ماں باپ کے لیے جہاں بہت سی خوشیوں کا باعث ہوتا ہے، وہیں پر کئی خدشات بھی ان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ ان خدشات سے جو سب سے اہم سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہونے والا بچہ جسمانی لحاظ سے مکمل ہے؟ اس میں کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کا خطرہ تو موجود نہیں؟ کیا اس کے ہاتھ، پاؤں، اندرونی اعضاء، سر، دماغ، آنکھیں درست طریقے پر بن چکی ہیں؟ کیا اس کی گروتھ صحیح طریقے پر ہو رہی ہے؟ ان تمام سوالات اور خدشات کے جوابات آپ کو 20 ہفتے پر کیے جانے والے اسکین میں مل سکتے ہیں۔ 20 ہفتے کا حمل وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کے تمام اعضاء پوری طرح بن چکے ہوتے ہیں۔ حمل کی باقی مدت میں در حقیقت ان اعضاء کے سائز میں بڑھوتی ہی ہونا ہوتی ہے، یعنی 20 ہفتے کا حمل ایک مکمل بچہ ہوتا ہے۔ جو اعضاء اس وقت تک درست طور پر بن چکے ہوتے ہیں ان میں حمل کے آنے والے دنوں میں بھی کسی خرابی کے پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ 20ویں ہفتے پر ان اعضاء کا سائز اتنا مناسب ہوتا ہے کہ ان کو الٹراساؤنڈ پر بہت تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہونے والے بچے کے جسم کے ہر عضو کا تفصیلی مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اسی کو انوملی الٹراساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تفصیلی مشاہدہ نہ صرف ایک ماہر ریڈیولوجسٹ کا متقاضی ہوتا ہے بلکہ ایک اچھی الٹراساؤنڈ مشین کی موجودگی بھی اس سلسلے میں انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں پائے جانے والے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا اگر دوران حمل بر وقت پتہ چلا لیا جائے تو ان کا بہترین علاج ممکن ہے۔ مثلاً مثانے میں موجود کسی رکاوٹ کو دوران حمل بھی دور کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے کے گردوں کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اگر ان بیماریوں کی بر وقت تشخیص نہ ہو سکے یہ تمام عمر کی معذوری یا لا علاج روگ کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہیں پر انوملی اسکین کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ بعض اوقات ہونے والے بچے میں کچھ ایسے مسائل پائے جا سکتے ہیں جن کا حل ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض صورتوں میں بچے کا سر درست طور پر نہیں بنا ہوا ہوتا یا بچے کا دماغ اس کے سر کے باہر موجود ہوتا ہے۔ یہ ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں پورے وقت پر ڈیلیوری کے بعد بھی بچے کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر ان مسائل کی بر وقت تشخیص کر لی جائے تو ہونے والی ماں کو ایک ایسے حمل کی تکلیف اٹھانے سے بچایا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسے دیکھ کر اسے شدید جذباتی دھچکا پہنچے۔ ایسی صورت میں حمل ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے جو ماں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انوملی اسکین پر بچے کی امبلائکل کارڈ یعنی ناڑ کا بھی تفصیلی مشاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ امبلائکل کارڈ میں پائی جانے والی کوئی بھی خرابی بچے میں موجود کسی کمی کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ امبلائکل کارڈ کے مکمل مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ کلر ڈاپلر الٹراساؤنڈ کیا جائے تاکہ امبلائکل کارڈ میں خون کے بہاؤ کا مکمل مشاہدہ کیا جا سکے۔ اس طرح کلر ڈاپلر الٹراساؤنڈ انوملی اسکین کا ایک لازمی جز سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی سے آپ یہ بات بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسکین کا بہترین رزلٹ صرف کلر ڈاپلر الٹراساؤنڈ مشین پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انوملی اسکین پر نہ صرف بچے کے جسم میں موجود کسی خامی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس موقع پر بچے کی جنس کا تعین بھی نہایت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بچے کے ارد گرد موجود پانی کی مقدار، ہونے والے بچے کے اس موقع پر وزن اور کئی دیگر معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انوملی اسکین بچے میں پائی جانے والی ہر خرابی کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ چند مسائل ایسے ضرور ہیں جن کا انوملی اسکین پر درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ان کی تعداد اور ان کا اکرنس ریٹ انتہائی کم ہے۔ اس وجہ سے اگر انوملی اسکین نارمل ہو تو ہم اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دوران حمل بڑھتا ہوا بچہ ایک صحت مند بچہ ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز مجھ سے الٹراساؤنڈ کروانا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔